أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے ہیں، حساب و کتاب قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی کچھ بری خصلتوں کا ذکر کیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا ان بری خصلتوں والوں کا انجام اور ان انکار کرنے والوں کا انجام، ان نہ ماننے والوں کا انجام، رسول اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ سخت خطرناک خوفناک جہنم کا ٹھکانہ ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں جو لوگ متقی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی کچھ صفات کو بیان فرما رہے ہیں اور جنتیوں کا، ایمان والوں کا، متقیوں کا جنت میں جو مقام ہوگا، جو عزت ہوگا، جو اکرام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ان کو بیان فرمائیں گے. اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو مومنین ہیں، جو متقی قسم کے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، بکثرت سے نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں. اور خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں جو احکام شرع ہے اس کو پوری طور پر پابندی سے بجا لاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. رات کو ان متقیوں کی صفت، جنتیوں کی صفت ایک خاص یہ ہے کہ وہ رات کو سوتے کم ہیں اور اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں. یہ خاص کر جنتیوں کی صفت کہ وہ پوری رات کو یوں ہی نہیں گزار دیتے بلکہ کچھ ان کا آخری وقت نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. رات کے 6 حصوں میں سے چھٹے حصے میں تہجد کی نماز سنت ہے. آدمی کو چاہیے کہ تہجد کا کچھ نہ کچھ 2 ہی رکعت، 2 4 رکعت، 2 6 رکعت، 2 12 رکعت تک کم سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول بنائے. تہجد سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا قرب حاصل کر لیتا ہے. سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں،
تقریباً تمام روایتوں میں یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان سے لاسٹ والے آخری آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو اپنی فریاد کرے رزق طلب کرے میں اس کی فریاد کو قبول کروں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ متقیوں کی صفت یہ ہے کہ کم سوتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، رات کے آخر حصے میں پھر خوب عبادت بھی کرتے ہیں، جب خوب عبادت کرتے ہیں پھر وہ استغفار بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادت پر اتنا وہ پر امید نہیں، اپنی عبادت پر احسان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی نہیں، کبھی بیشی ہے تو اللہ کو پورا فرما دے، استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ جنتیوں کی صفت میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ جنتی لوگ پہلے یعنی مرنے سے پہلے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے مال میں سے ایک حق سمجھتے تھے۔ کیا حق دینا سمجھتے تھے اپنے مال میں سے؟ جو لوگ مانگنے آ رہا ان کو بھی دیتے تھے، حق سمجھ کے دیتے تھے، اور جو نہیں مانگ رہا ان کو بھی دیتے تھے، یعنی جو لوگ سوال کرنے والے آ گئے ان کو کچھ دے دیا، جو نہیں مانتے تو اپنے عفت کی وجہ سے، اپنی شرمندگی کی وجہ سے، مگر وہ معاشرے میں کمزور ہوتے تھے، دبے ہوئے ہوتے تھے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، مگر ایک اپنی عزت، اپنی وقار کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو وہ متقی صفت کا آدمی ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کہ کون ضرورت مند ہے، ان ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کو اپنا مال دیتا تھا، اور یہ مال دینا اپنا حق سمجھتا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو میرے مال میں اس کا حق ہے اور میں اپنے مال میں سے ایک امانت اس کو ادا کر رہا ہوں، یعنی دینے والے جو نہیں مانگتا ان کو بھی امانت سمجھ کے اپنے مال میں سے دیتا تھا، جو مانگنے آ رہا اس کو بھی دیتا تھا۔ تو یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کفار مکہ اور اس طریقے سے دیگر قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ماننے والے کا وعدہ یہ ہے جنت ملے گی، جو نہیں مانتے ان کے لیے وعدہ یہ ہے وہ اس کو جہنم ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ نہ ماننے والے جو ہیں، اگر یہ لوگ زمین پر غور کر لیں اچھی طریقے سے تو ان کو اس بات کا یقین کرنا کافی ہو جائے۔ زمین پہ چیزوں پر غور کرے، زمین پر غور کرے، زمین کے اوپر کی چیز درخت ہے، انگور ہے، انار ہے، سیب ہے، باغات ہے، غلے ہیں، اناج ہے، یہ کون لا رہا ہے؟ پھر درخت کے بھی مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف قسم کی پھولیں ہیں، یہ کون ہے جو اگا رہا ہے؟ درختوں سے پھل نکل رہے ہیں مختلف قسموں کی۔ اور اسی طریقے سے آسمان پر غور کر لے، زمین پر غور کر لے، سورج چاند پر غور کر لے، درختوں پر غور کر لے، پہاڑوں پہ غور کر لے کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا، سمندروں پہ غور کر لے، پانیوں پر غور کر لے، پھر گلے کس طریقے سے پانی برستی ہے اور گلے زمین سے نکلتے ہیں، یہ سب چیزوں پر اگر انسان غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اسے یقین ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا خود اگر تم اپنے ذات پر بھی غور کر لے تب بھی تمہیں کیا ہے اچھی طریقے سے نظر میں آ جائے گا کہ خدا واحد ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور قیامت کا وقوع یقین۔ انسان اپنے اوپر کیسے غور کرے کہ بھئی میں تو کچھ تھا نہیں، مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا، ایک پانی کا نطفہ جو میاں بیوی کے پانی ایک مادر رحم میں جمع ہوئی، اللہ نے اس کو عالم سے وجود میں لے کر آئے، پھر ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا اور صحت دی، تندرستی دی، جس میں جسہ دیا۔ ایک وقت تو ایسا حالت تھا کہ بالکل
دنیا کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں، روتے ہوئے دنیا میں آئے، پھر اللہ نے ہمارے جسم و جسے کو آہستہ آہستہ بڑھا دیا، جوانی دی، طاقت دی، صحت دیا، مال دیا، تندرستی دی. یہ سب چیزوں پر انسان غور کرے گا. انسان تو کیوں نہیں تمہیں یقین ہوگا کہ کوئی ذات تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے اور وہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، تو یقیناً قیامت قائم ہوگی اور ہم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. یقیناً متقی حضرات یقیناً متقی حضرات باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. باغیچے جنت کے معنی ہے باغیچہ، باغیچے میں ہوں گے. اور باغیچے میں کیا ہے؟ درخت، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، مختلف قسم کی شراب کی نہریں، سب چیزیں ہوں گی اور آدمی پی کر مست ہو. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے ان تمام نعمتوں کو جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت کی نعمتیں دی. جن میں اسلامی تعلیمات کو ماننے پر، اس پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نوازے گا. اور وہ لوگ جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ وہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ خوب نیکی کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات میں کم سوتے تھے، رات میں کم سوتے تھے، یعنی اپنے رات کا چھٹے حصے میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے. تہجد کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہے تہجد گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں فجر کے اس چوتھائی فجر سے پہلے تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھ لوں گا، یقین نہیں ہے اور اٹھ بھی نہیں پاتا ہے، تو اگر کوئی انسان عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ تہجد گزار بندوں میں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور صبح میں استغفار کرتے تھے. صبح مطلب وہی رات کا چھٹا حصہ، اس میں کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وہ اپنے مالوں میں مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا حق سمجھتے تھے. ماننے والوں کا، مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا اپنے مالوں میں کیا سمجھتے تھے؟ حق سمجھتے تھے. حق سمجھ کر اسے دیتے تھے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. خود تمہارے ذات کے اندر، انسان کے اندر، خود تمہارے ذات کے اندر کیا تمہیں دکھتا نہیں، دیکھتے نہیں، آنکھیں کھلی ہوئی نہیں، عقل نہیں؟ تھوڑا سا غور کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرت سمجھ میں آ جائے گی، پوری اسلامی تعلیمات سمجھ میں آ جائے گی. یہ چیزوں پر غور نہیں کرتے، بس دنیا میں غفلت میں مست ہو کر زندگی گزار رہے ہو. افلا تبصرون. کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے سب آسمان میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب چیزیں محفوظ ہے. تمہارا رزق بھی لکھا ہوا ہے. رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، جس طریقے سے موت انسان کو تلاش کرتی ہے. کون سا؟ جب اس کا وقت آتا ہے، ایک لمحہ، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی. تو رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے. جب جو چیز انسان کو ملنا ہے وہ اس کو مل کر ہے. انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق مکمل نہیں کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ماننے والوں کو جنت کا وعدہ، نہ ماننے والوں کو جو جہنم کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے ہیں
یہ چیزیں کتنی حق ہے قسم کھا کر. اب جو چیز قسم کھا کر بتائے ہم بھی قسم کھاتے ہیں اللہ کی، وہ چیزیں کیوں یقین پیدا کرنے کی. اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چیزوں کی قسمیں کھا کر بتلا رہے ہیں کہ تمہیں یقین کرنا ہے. ایسے تو اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں، مگر ہماری فطرت کیا ہے، قسم کھاتی ہے تو کیا ہے، بات کو معتبر مانتے ہیں. تو اللہ بھی دیکھیں قسم ہے آسمان کی اور زمین کی، یہ تمام باتیں بالکل یقینی اور برحق ہے. یہ ایسا ہی برحق ہے جیسا تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. یعنی تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، بولتے ہو، تو تمہیں شک ہو رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں. تم کچھ بول رہے ہو، جیسے مثال کے طور پر مجھے کھانا چاہیے، اس جملے کو تم نے اپنے زبان سے ادا کیا، تو کیا تمہیں شک ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ کوئی بھی تم دنیا کی ساری باتیں کرتے ہو، بہت ساری باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنے بولنے میں شک ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں، یا میں اچھے طریقے سے بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ جیسا بول رہے ہو تم کو تو پتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، میری زبان ہل رہی ہے، کچھ لفظ نکال رہا ہوں، اچھا بول رہا ہوں، برا بول رہا ہوں، جو کچھ بول رہے ہو تم کو تو اس بات پر یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں. جیسے تمہیں بولنے میں تمہیں ذرا اپنی بات بولنے میں تمہیں ذرا برابر شک نہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو باتیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہے وہ بالکل برحق ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا